وقت لوگوں کے آپس میں رابطے چل کر جانا، بسوں میں جانا، جس کے علاوہ بہت رابطے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے جی۔ اور آج کل یہ ساری فیسلٹی ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں نے خود بخود اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے، اور ہمارے اندر جو رابطے ہیں وہ کٹ گئے ہیں، والدین اور بچوں میں رابطے نہیں رہی، بہن بھائیوں میں رابطے نہیں رہی، اور جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ محبتیں بھی جو ہیں ہمارے اندر وہ دم توڑ رہی ہیں۔ تو رابطہ تو بہت ضروری ہے اور اس کو رکھنا چاہیے، جس کو ہم نے ایک غیر ضروری سمجھ کر اس کو چھوڑ دیا ہے، اور اگر سوچا جائے تو اسی کی وجہ سے جو ہے سارے کام چلتے ہیں۔ میرے نزدیک تو رابطہ جو ہے انسان کا وہ بہت ضروری ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ زیادہ ذمہ داری پیرنٹس پہ آتی ہے کہ وہ بچوں سے رابطہ رکھیں؟ بچے تو اپنی زندگی جی رہے ہیں نا، جی ان کے لیے تو ہر راہ نہیں رہا ہے۔ اصل شفیق صاحب رابطہ والدین کی طرف سے پہلے ہونا چاہیے، کیونکہ بچے تو نئے بچے ہیں جی، لیکن ان کو اس راستے پہ لانا یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے۔ جی جی۔ آج جیسے کہ آج والدین کے پاس ہم دیکھتے ہیں وقت ہی نہیں ہوتا، دیکھو وہ اتنے مصروف ہوتے کیا ہے ہیں۔ کہ ہم نے کتنے اپنے پروگرام چگلیوں کے دوران بھی کئی بار اس کا ذکر کیا ہے کہ آج کل ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا ہے، جی، وہ چاہے کسی سطح کی ہوں، بچوں کے بارے میں ہوں یا کسی موضوع میں، لیکن آج کل ہم نے ان سے جان چھڑا لی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ دن بدن ہم سے دور ہو رہی ہیں، اور اجنبی ایسے آج کل بچے والدین بھی اس طرح رہ رہے ہیں جیسے کہ ایک اجنبی آپ کے گھر میں کرایہ دار رہ رہا ہے۔ تو اس کا زیادہ تر میرے نزدیک جہاں تک میری اپنی سوچ ہے یا میرا مشاہدہ ہے اس کے متعلق، میں تو یہی کہوں گا کہ زیادہ تر جو اس کی ذمہ داری ہے والدین کے اوپر آتی ہے۔ سب سے پہلے والدین، چونکہ بچوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، اور والدین کو ہی اس کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے جی، بچوں کو ساتھ ملانا چاہیے، اور ان کی تعلیم و تربیت پہ بھی دوسرے بھی جتنے بھی معاملات ہیں اور یہ رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے آج والدین تو ہر کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں، جی ہماری والدین جو ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سنتا، یہ نہیں۔ لیکن آج جب دیکھو میں یہاں تقریباً 50 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، چھوٹی سی عمر میں یہاں آیا تھا، تقریباً میری 12 سال عمر تھی اس وقت، حالانکہ یہاں کوئی اتنی سہولت بھی نہیں تھی، حالات بڑے خراب تھے انگلینڈ کے۔ یہ پچھلا گزشتہ 60 سالوں میں لوگوں نے ترقی کی ہے، اس سے پہلے تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کے باوجود بھی ہمارے والد صاحب نے، ہمارے جو بڑے بزرگ تھے ان لوگوں نے بہت محنت کی، اور خاص کر ہمارے اوپر بہت توجہ دی۔ اس دور میں آئے بچے زیادہ خراب ہو گئے ہیں، وہ جو پرانے لوگ آئے ہیں ان کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ بہت سے بچے جو ایسے آئے ہیں وہ خراب ہوئے ہیں، لیکن ان دنوں میں بھی والدین نے بڑی مشقت کے باوجود بھی اپنے بچوں پہ پوری توجہ دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جن بچوں پہ توجہ دی گئی آج وہ کامیاب ہیں، اور جن کو چھوڑ دیا گیا تو آج ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جی چلیں، اس بات کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے، تو شاید حسین صاحب سے پوچھتے ہیں، اسلام کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کی کافی اسٹڈی ہے کہ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کسی مجلس میں بیٹھے خاموشی اختیار کریں، تو وہاں گفتگو کا کیا مقام ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں پر خاموشی کا تعلق ہے نا، اگر تو مجلس میں گفتگو ہو رہی ہے اور آگے سے پہلے سے گفتگو ہو رہی ہے اور آپ اپنی گفتگو چلانا شروع کر دیں گے تو یقیناً یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے، اور یقیناً وہ جو اس محفل کا جو اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو 3 احادیث پیش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رابطے کے اظہار کو کتنی اہمیت دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان نہ لائے، اور تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان میں کامل نہیں ہوتا جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرے۔ ایک تو رسول کی محبت ہے، وہ اعلیٰ حدیث ہے یہاں پر، اور پھر فرمایا میں تمہیں ایک یہ کلیہ نہ بتا دوں کہ جس سے تم محبت کرنے لگو، تو اس کا کلیہ، اس کی چابی یہ ہے کہ آپس میں اسلام کو پھیلایا کرو، السلام علیکم کہہ کر تعلق کو جوڑا کرو۔ اور پھر دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہتر اسلام کون سا ہے، ای الاسلام خیر، تو پھر یہی بات فرمائی کہ آپ سلام کو پھیلائیں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں، چاہے
چاہے ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں. تو ایک رابطہ بنتا ہے، اسلام سے رابطہ بنتا ہے. آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس سے رابطہ بنتا ہے. اور تیسری حدیث جو متصل ہے، اب دیکھیں یہاں سے ہم نے سلام کیا تو ہماری گفتگو کا آغاز ہوا، ہمارے تعلق کا آغاز ہوا، تو اسلام اس کو کہاں تک پہنچاتا ہے، درمیان میں چھوڑ نہیں دیتا، ڈراپ نہیں کر دیتا. ایک تیسری حدیث متفق علیہ میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مومن کے، ایک مسلمان کے دوسرے پر 5 حق ہیں، اور اس میں سے یہ ہے کہ وہ جب سلام کسی کو کہا جائے تو اس کا جواب دے. یعنی یہاں سے رابطہ شروع ہوا ہے، تعلق کو جوڑا ہے. پھر آگے ایک تھوڑی سی مجھے اجازت دیں، کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی ظفر صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اولڈم سے بات کر رہا ہوں. ہمارے دوست میں نے ابھی آن کیا ٹی وی تو بہت اچھا لگا دیکھ کے سب لوگوں کو. بہت شکریہ. تو انہی کے حوالے سے پروفیسر رفیق اختر صاحب سے ملاقات ہوئی پچھلے دنوں، تو انہوں نے صوفیزم کے بارے میں بہت اچھی باتیں کی. تو گزارش یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بات کریں. تو بہت شکریہ جی. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی اس ہم حدیث کو اس طرح لیتے ہیں کہ وہ ایک ملاقات سے شروع ہوتی ہے، آپ نے السلام علیکم کہا، پھر اس تعلق کو آگے چلاتی ہے کہ جب آپ کا میرے ساتھ شفیق صاحب کے ساتھ تعلق بن گیا ہے، سلام سے شروع ہوا ہے، تو دوسرا حق یہ ہے کہ جب آپ مجھے کبھی دعوت کے لیے بلائیں تو میں آپ اس تعلق کی آبیاری کرتے ہوئے آپ کی دعوت کو قبول کر لوں. جب آپ کبھی بیمار پڑیں تو میں اسی تعلق کو پھر مزید اس کو مضبوط کرتے ہوئے آپ کی میں خیریت کو دریافت کروں، آپ سے پوچھوں بھائی آپ کا کیا حال ہے. اور جب آپ کو چھینک آئے، اب دیکھیں یہاں اسلام نے اس چھوٹی سی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا. یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. تو جب کبھی آپ اس مشکل میں بھی آ جائیں تو میں اس کو آپ کو یہ یاد لا دوں کہ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، میرا آپ کے ساتھ رابطہ ہے، تو آپ کی میں اس چھینک کا جواب یرحم اللہ کہہ کر دوں. اور آخری جو بات ہے کہ جب ہم نے سب نے اس دنیا سے جانا ہے تو جب ہم جائیں تو اس کے جنازے میں شریک ہوں. تو تعلق ہمارا شروع ہوا ہے السلام علیکم سے. اب حدیث کو دیکھ رہے ہیں تو اس نے پوری زندگی آپ کی کور کر دی ہے اور کہیں پر بھی نہیں چھوڑا کہ رابطہ ٹوٹ جائے. اور یہی اسلام کی یہ اہمیت ہے. آپ دیکھیں کہ السلام علیکم سے شروع ہوتی ہے اور پھر آخر تک بندے کے ساتھ چلتی ہے، پھر زیارت القبور بھی اس میں شامل آ جاتی ہیں. تو یہ اظہار بہت خوبصورت بات آپ نے، ماشاءاللہ جی، واہ واہ. تو اچھا جی، یہ تو اسلام کے حوالے سے انہوں نے تھوڑی روشنی ڈالی کہ آداب محفل کیا ہے، اور گفتگو میں جو ہے وہ خاموشی ہی اختیار کرنی چاہیے جب تک کہ آپ کو موقع نہ دیا جائے بولنے کا. تو سر ادبی حوالے سے ماشاءاللہ آپ بہت بڑی شخصیت ہیں ادب کے حوالے سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشاعروں میں تو گفتگو سمجھ ہی نہیں آتی کہ جو ادب کے لوگ ہیں وہاں اس قدر بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ کس طرح اظہار فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی تو جو بات ابھی شاہد صاحب نے فرمائی ہے جی، اور انہوں نے جو نماز جنازہ یا تدفین کے حوالے سے بات کی ہے آپ کے یہ پروگرام میں بڑی میں بالکل مجھے وہ بات یاد آ گئی تھی. میں وہ آپ سے کروں گا، میں آگے جا کے. میرے ایک دوست کی ڈیتھ ہو گئی تو میرے ایک صحافی دوست نے مجھ سے کہا کہ تمہاری دوستی ختم ہو گئی. میں نے ان سے کہا کہ دوستی تو اب شروع ہوئی ہے، رابطہ تو اب شروع ہوا ہے جس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے ہر دو صورتوں میں، دعا میں بھی، جو بھی. تو ایک تو یہ بات. دوسرے جو آپ نے ادبی حوالوں کی بات کی ہے شفیق صاحب، اصل میں اس میں دیکھیں کالی بھیڑے یا کالے وہ یہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے. بے تحاشا لوگ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں شعر کہہ رہے ہیں لیکن وہ شاعر نہیں ہوتے، وہ شعر باقاعدگی سے کے ساتھ کہہ رہے ہیں. تو یہ اصل میں جو ہے نا ماحول کو اچھا بنانا یا برا بنانا ایک الگ. دیکھیں یہ لوگ تو رول ماڈل ہیں نا سر، بہت بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے نامور لوگ. جی تو ہم مجلسوں میں ان کو دیکھا ہے کہ وہ دیکھیں اگر وہ رول ماڈل ہیں تو انہوں نے اپنی وضع پھر ادب کے حوالے سے کہ با ادب با مراد. دیکھیں ہم گفتگو اسی لیے کر رہے ہیں کہ اپنی وضع قطع سے، اپنی گفتگو سے آپ نے اپنے آپ کو رول ماڈل ثابت کرنا ہے. اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 نمبر ہے یا غلطی سے اس شعبے میں. اچھا آپ فاروقی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ لفظ جو ہیں انسان کے اختیار میں ہیں یا کبھی کبھی بے اختیار بھی ہو جاتے ہیں؟ فراز صاحب کا ایک شعر عرض کروں کیونکہ آپ کا ٹاپک بھی رابطہ ہے. فراز صاحب نے کہا کہ کوئی تو رابطہ ہوگا جو ڈھونڈتا ہوں اسے، کوئی تو رابطہ ہوگا جو ڈھونڈتا ہوں اسے، چھوا نہ ہوگا تو محسوس کر چکا ہوں گا. ٹھیک، اب اس میں وہ سارے جو جن لفاظی کی آپ بات کر رہے ہیں، جن لفظ یقیناً آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کے اوپر حاوی ہوتے ہیں اور آپ کے اندر سے نکلتے ہیں. ان کا ہر لوگوں کا جو لکھنے والے ہیں، قلم کار ہیں، یہاں علی اصغر صاحب بیٹھے ہیں، یہ چونکہ بڑے باقاعدہ شاعر ہیں.
اصل میں میرے نزدیک سم ٹائم میں لفظوں میں رنگ تلاش کرتا ہوں، مجھے لفظوں میں رنگ ملتے ہیں. جس طرح ایک پینٹر ہوتا ہے نا، جب ایک تصویر وہ بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کینوس پہ میں کون سے رنگ بیک گراؤنڈ میں یا چہرے میں کہاں ڈالوں گا. تو سیم لفاظی جو ہے یہ اس میں بھی آپ کو رنگ ملتے ہیں. بالکل، آپ کی اسی بات کو ہم لے کے آگے بڑھیں گے. ایک بریک کے لیے مجھے